اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کافروں کا، ان کے کفریہ کاموں کا اور ان کی مذمت بیان کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں منافقوں کا تذکرہ ہے اور ان کے برے احوال کا تذکرہ ہے اور ان کی مذمت اور ان کا انجام بیان کیا گیا۔ منافق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بظاہر وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں کفر ہوتا ہے، زبان پر ان کے ایمان ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ کھلے ہوئے کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ دھوکے کی آڑ میں اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی بظاہر سب کے سامنے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، کفریہ کلمے زبان سے کہے، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی انہوں نے توبہ نہیں کی،
یعنی پھر وہ ایمان نہیں لائے، کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ اللہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ انہیں بخشے گا نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ تعالیٰ ان کو منزل مقصود کا راستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ منزل مقصود کیا ہے؟ جنت۔ ظاہر ہے جنت تو اس کا مقدر ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، لہذا نہ مغفرت ہوگی اور نہ ان کو جنت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بشر المنافقین، جنت تو بڑی دور کی بات ہے، ان منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے عذاب ہے اور دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یہ تو ان منافقین کی حرکتوں کا ذکر تھا، ان کا حکم تھا۔ آگے ذکر کیا جا رہا ہے یہ منافق کی حرکتیں کیا ہیں، کرتے کیا ہیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، ان کے دلی تعلق، ان کے مراسم، ان کی دوستی، ان کی محبت ایمان والوں سے نہیں ہوتی بلکہ کافروں سے ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے وہ تو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ لوگ کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، مسلمان دھوکے میں آ جاتا ہے، مگر یہ ساتھ ہمیشہ کافروں کا دیتے ہیں اندر خانہ۔ اور اسلام کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کی صف میں شامل ہو کر کلمہ پڑھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ کر، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ کر، انہوں نے دھوکہ مسلمانوں کو دیا اور ساتھ کافروں کا دیا۔ چنانچہ سب سے پہلا وہ موقع تھا غزوہ احد کا، جس میں مسلمانوں کی تعداد، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 1000 تھی، اور سامنے جو کفار تھے، دشمن تھے، ان کی تعداد 3000 تھی۔ ابھی تھوڑا سا فاصلہ مدینے سے طے کیا گیا تھا کہ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے کہا یہ تو کوئی لڑنے کا موقع نہیں ہے، کہا 3000 کہاں 1000، اور ہم کہہ رہے تھے مدینے میں رہ کے مقابلہ کیا جائے، اور میری بات تو مانی نہیں گئی، اس لیے بھائی ہم تو چلے۔ عین موقع پر اس نے دھوکہ دیا اور 300 افراد کو لے کر اسلامی لشکر سے، کلمہ پڑھنے والوں میں سے لے کر کے جدا ہو گیا۔ 1000 کے مقابلے میں 3000 تھے، اب 1000 میں سے بھی 300 نکل گئے، کتنے بچے؟ 700۔ تو اس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں گے یا بلند ہوں گے؟ پست ہوں گے۔ یہ عین موقع پر پہلے سے کہہ دیتا ہم نہیں جائیں گے، عین موقع پر یہ کارروائی کرنا، اس کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور کافروں کو، ان کے حوصلوں کو بلند کرنا، ان کی مدد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ لوگ دوستی کرتے ہیں کافروں سے ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یبتغون عندهم العزہ، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کافر طاقت میں زیادہ ہے، لشکر میں زیادہ ہے، قوت میں زیادہ ہے، لہذا ان سے بگاڑ نہیں کرنا چاہیے، ان سے بنا کے رکھنا چاہیے۔ یہ اگر غالب ہیں تو ہم بھی غالب رہیں گے، یہ اگر عزت والے ہیں تو ہمیں بھی عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ احمق ہیں،
ایبتغون عندہم العزہ، کہ یہ عزت ان کے پاس تلاش کر رہے ہیں؟ کس کے پاس؟ اللہ کے دشمنوں کے پاس، نبی کے دشمنوں کے پاس عزت ان کو ملے گی۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ غلبہ، عزت اور عظمت کا مالک اللہ رب العزت تو وہ ہے، جس کو وہ عزت دیتا ہے اسے عزت ملتی ہے، اور جس کو نہیں دیتا اسے عزت نہیں ملتی۔ جن کے پاس خود عزت نہیں ہے یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس یہ عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو سب کی سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے قبضے میں عزت ہے، اور اللہ کے رسول اللہ کے محبوب ہیں، اور ایمان والے بھی اللہ کے محبوب ہیں، تو ظاہر بات ہے اللہ عزت کسے دے گا؟ اپنے دشمنوں کو دے گا یا محبوب لوگوں کو دے گا؟ محبوب لوگوں کو۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کہتے ہیں کسی سے محبت اور اس کی عظمت کی وجہ سے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے۔ کسی کی عظمت اور محبت کی وجہ سے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ عزت دنیا میں کسے حاصل ہوئی بتائیے؟ انبیاء کو ملی، صحابہ کو ملی، انبیاء کے جانشینوں کو ملی۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیسی محبت کی اور کیسی عظمت تھی ان کے دل میں۔ انہوں نے نبی کی محبت میں کیا نہیں قربان کر دیا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے مالدار صحابی تھے، ان کی والدہ، ان کا گھرانہ بڑا مالدار تھا اور بڑے خوبصورت آدمی تھے، اور مکے میں سب سے قیمتی کپڑے پہنتے تھے، سب سے قیمتی، اور گھنٹوں اپنے آپ کو سنوارتے اور سجاتے تھے، اور ایک خاص اسٹائل سے چلتے تھے۔ وہ اسٹائل لوگوں کو اچھا لگتا تھا کہ یہ مصعب ابن عمیر کا طرز ہے، ان کی ادا ہے۔ مصعب ابن عمیر نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنا تھا کہ ماں بھی دشمن، باپ بھی دشمن، گھرانہ دشمن، اور ماں نے کہا کہ یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو، ان کا دامن تھامو، یا پھر یہ دولت حاصل کر لو۔ اگر تم نے ان کا کلمہ پڑھا تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کپڑے، شان و شوکت، سہولت، آرام۔ تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ساری شان و شوکت اور راحت آرام پہ لات مار دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ ایک کمبل ہے پرانا، وہ اوڑے ہوئے ہیں، تو صحابہ کی مجلس تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اور آپ نے کہا یہ مکے کا سب سے خوش پوشاک اور سب سے مالدار خاتون کا بیٹا تھا، کیا نہیں تھا اس کے پاس، مگر اس نے سب کچھ اللہ اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو علم انہی کے ہاتھ میں تھا، جھنڈا، ایک بازو کٹا، پھر دوسرا کٹا، پھر گلے سے دبایا، پھر شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے خاتمے کے بعد معائنہ کر رہے تھے، دیکھا کہ حضرت مصعب ابن عمیر چہرے کے بل پڑے ہوئے۔ آپ نے سیدھا کیا
اور آپ نے فرمایا کہ آؤ آؤ ان کی زیارت کرو، آؤ آؤ ان کی زیارت کرو، قیامت تک جو ان کی زیارت کرے گا اور سلام پڑھے گا ان کے اوپر، سلام کرے گا، یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ صحابہ کی یہ کیا ہے؟ یہ ہے عزت، عزت اسے کہتے ہیں۔ وطن چھوڑ دو، وطن چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دیا، کنبہ قبیلہ، ہر چیز قربان۔ یہ عشق، یہ فداکاری دنیا میں کسی کو نصیب ہوئی ہے؟ کسی نے خواب میں دیکھی ہے؟ اس کا اعتراف مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلموں نے کیا ہے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی یہ آیت حدیبیہ کے موقع پر کافروں کے نمائندے بن کر، تو انہوں نے منظر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو صحابہ سب خاموش۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے قطرے صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، دوڑ پڑتے ہیں اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، اور لے کے پھر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ اور اگر کسی آدمی کو نہیں نصیب ہوتا ہے قطرہ تو اپنے ساتھی کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ رگڑ لیتا ہے کہ قطرہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اس کی تری مل جائے، اس کی برکت مل جائے۔ مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ آپ تھوکتے ہیں تو آپ کا لعاب مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھ پہ دیتے۔ یہ دیکھا تو آنے کے بعد مکے کے کافروں سے کہا، میں گیا ہوں قیصر و کسریٰ کے دربار میں اور دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں، مگر میں نے عشق و محبت، ادب و احترام کا وہ منظر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھا، کسی بادشاہ و تاجدار کے وہاں نہیں دیکھا۔ یہ ہے عزت۔ محبت بھی صحابہ کرام کو تھی اور عظمت بھی صحابہ کرام کو تھی۔ عظمت کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہوتے تھے جیسے لگتا تھا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ سروں پر پرندے بیٹھنے کا مطلب یعنی ذرا سا بھی اگر حرکت کی تو اڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی گفتگو کر رہے اور کوئی شخص جی چاہنے کے باوجود نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، جی چاہتا تھا پھر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ تھی عظمت، محبت بھی ہے اور عظمت بھی ہے۔ کسی نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، ذرا بتاؤ حضور کیسے تھے؟ کہنے لگے بیان وہ کرے جس نے قاعدے سے دیکھا ہو، جس نے جی بھر کے دیکھا ہو، ٹھیک سے دیکھا ہو۔ کبھی اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ نظر بھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے۔ سورج کو بھی آدمی نظر بھر کے نہیں دیکھ پاتا، اس لیے کہ اس کی روشنی اتنی تیز ہے۔ مگر یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آپ کے چہرے انور سورج کی طرح ہو، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ آنکھ دیکھے چہرے انور کہاں اس کی مجال، اور دل کا یہ تقاضا ہے برابر دیکھیے، دل یہ کہہ رہا دیکھو، مگر آنکھ میں اتنی تاب و طاقت نہیں۔ یہ عظمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہوتا صحابہ کرام کو اور آپ گھر میں ہوتے تو پھر دستک نہیں دیتے تھے صحابہ، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے صحابہ، ناخن سے دروازہ، ناخن سے اتنی بھی آواز نہ ہو جو آپ کے سمے مبارک کے اوپر گراں گزرے۔ یہ ہے عزت، یہ عزت
جس میں آدمی جان مال سب کچھ قربان کر دے اللہ کی رضا کے لیے، یہ کس کو ملی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کو ملی، کہ ان کی عظمت اتنی ہے کہ وہ سامنے نہیں ہے، مگر پھر بھی ان کی کہنا نہ مانے یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں آئے، دیکھا ایک عورت ہے اور اس کے جسم سے خون رس رہا ہے، ایسی بیماری اس کو ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، مگر یہ ایسی بیماری ہے جس سے لوگ بچتے ہیں، گن کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیا کرو، گھر پہ نماز پڑھ لیا کرو۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو اذیت نہ ہو، تم معذور ہو، معذوری کے بعد بھی ثواب تمہیں پورا ملے گا۔ تمہارا جی تو چاہ رہا ہے حرم میں آنے کا، مگر اللہ کے بندوں کو اذیت سے بچانے کے لیے تم گھر ہی میں نماز پڑھو۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، اس میں دوسروں کو اذیت سے بچانے کا کتنا خیال ہے، اور اس میں کتنا خیال ہے کہ وہ آدمی آیا نہیں ہے مسجد میں، مگر ثواب نامہ اعمال میں حرم میں آنے کا مل رہا ہے، 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ نیت میں فطور نہیں ہے، مجبوری ہے کہ ہم نہیں آ سکتے، ارادہ تو ہے پورا۔ اس امت کو تو ارادے پر ثواب ملتا ہے جو کسی نبی کی امت کو نہیں ملا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ خاتون پھر حرم شریف میں نہیں آئیں، فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی۔ جب شہادت ہو گئی تو کسی نے کہا، جنہوں نے منع کیا تھا حرم میں آنے سے ان کا ہو گیا انتقال، اب تم آ سکتی ہو۔ تو اس خاتون نے کیا کہا؟ وہ ایسے نہیں تھے کہ زندگی میں ان کا کہنا مانا جائے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے حکم کی مخالفت کی جائے، وہ ایسے نہیں تھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ عظمت۔ اللہ فرماتا دنیا والوں کے پاس تم عظمت تلاش کر رہے ہو، یہ سب فقیر محتاج ہیں، عزت اور عظمت پہ قبضہ تو اللہ کا ہے، وہ جس کو عزت دے گا اسی کو عزت ملے گی۔ فرما فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال، وہ عزت اور عظمت کاہے میں تلاش کر رہے ہیں؟ غیر ایمان والوں کے طریقے کو اپنانے میں، ان کے کپڑے، ان کا انداز، ان کی طرح دعوتیں، طرح طرح کی چیزیں۔ یہ برتھ ڈے کیا ہے جو برتھ ڈے منائی جائے؟ یہ ہے کیا؟ یہ کون سے صحابی نے منائی تھی؟ کیا یہ خلفائے راشدین کا طریقہ ہے؟ کیا بزرگوں کا طریقہ ہے؟ کیا اسلام میں اس کی تعلیم ہے؟ اتنا رواج ہوتا چلا جا رہا ہے، پارٹیاں دی جا رہی اچھے بھلے لوگوں کے وہاں۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ جو گورے لوگوں کا یہاں ہوتا ہے، لہذا ان کو دیکھ، وہ ہے اقتدار والے، سپر پاور، ہم ان کی طرح کریں گے، ہم بھی اقتدار والے ہو جائیں گے، ہم ان کا طریقہ اپنائیں گے تو ہم بھی عزت کی نگاہوں سے، وہ جیسے کھانے کھاتے ہیں کھڑے ہو کر کے دعوتوں میں، ہم بھی ویسے کھائیں۔ احساس کمتری، تم ان کا طریقہ اچھا سمجھ رہے ہو، اللہ کے نبی کے طریقے سے کوئی اچھا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی اس سے اچھا طریقہ ہوتا تو نبی بتاتے، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، پوری زندگی کا دستور اللہ کے نبی سے اچھا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اور عزت اسی میں ہے، وہ بھول میں ہے جو سمجھتا ہے
سنت پر عمل کرنے سے ہماری عزت گھٹ جائے گی، وہ بھول میں، اسی سے عزت بڑھتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے لکھا ملک شام کے گورنر کے نام، کنتم اذل الناس واقل الناس، تم دنیا میں سب سے ذلیل لوگ تھے، سب سے کم لوگ تھے، تمہیں عزت اسلام سے ملی ہے، لہذا کہیں اور اگر تم عزت تلاش کرو گے تو عزت نہ ملے گی، ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج مسلمانوں کی ذلت کی بنیاد یہی ہے، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیدار، کس کی نظروں میں سمایا ہے شعائر اغیار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی فرمان محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے طریقے کی مخالفت کی ہے، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کی مخالفت کرو، اور آپ نے کی۔ آپ نے ان کی مشابہت عبادت میں بھی پسند نہیں کی۔ آپ نے عشرے کے دن روزہ رکھا، اور جب پتہ چلا یہودی بھی رکھتے ہیں تو آپ نے کیا کہا کہ اگلے سال ہم ایک اور رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ یہ پگڑی پہنتے اور ٹوپی نہیں پہنتے، آپ نے ٹوپی بھی پہنی، اس پر سے عمامہ پہنا، یہودیوں کا طریقہ۔ آج یہ طریقہ دشمنان صحابہ کے یہاں پایا جاتا ہے، وہ بھی خالی پگڑی باندھتے، ٹوپی نہیں پہنتے، بہت ملتے جلتے ہیں انہی سے، وہیں سے پیدائشی ہے، تو کیا ہوا؟ تو غرضے کی عزت اللہ فرماتا ہے ایبتغون عندہم العزہ، عزت اس میں نہیں ہے، نبی کے طریقے پہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا آپ نے، جا کے بتاؤ، لڑنے نہیں آئے، طواف کرنے آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، چلے جائے گا خالی کر۔ حضرت عثمان جب پوچھے حضور نے حضرت عثمان ہی کو کیوں بھیجا؟ ایک سوال ہے، عثمان کو کیوں بھیجا؟ عثمان امبیسڈر تھے، عثمان سفیر تھے، اور سفیر جس کو بنا کے بھیجا جاتا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا، ایک حیثیت کا مالک ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، بھرپور بھروسے والا ہوتا ہے۔ یہ کام زمانے جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ کون سا؟ سفیر بن کے جانا۔ کفر کے زمانے میں بھی حضرت عمر کا وہاں منصب اور عہدہ یہ تھا کہ کسی سے اگر بات کرنا کسی قبیلے سے تو حضرت عمر جائیں گے، یہ بڑا معزز عہدہ ہے، سفارت۔ اللہ کے نبی نے چاہا کہ عمر ہی کو بھیجے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا حضور ہم حاضر ہیں، مگر بہتر یہ ہے میری رائے میں عثمان کو بھیجا جائے، اس لیے کہ میرا تو کوئی رشتہ دار وہاں آئے نہیں، اور وہ لوگ جانتے بھی میں کتنا کفر کے معاملے میں سخت ہوں، عثمان اگر جائیں گے تو بات بن جائے گی۔ یہ سعادت عثمان غنی کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سفیر بنا کے کسے بھیجا تھا؟ چچاداد بھائی کو بھیجا، ان کو کہتے ہیں سفیر حسینی، سفیر حسینی کا ماتم، حضرت حسین کے سفیر تھے وہ، مسلم نے عقیل، سفیر حسین کی اتنی قدر ہے، اور حضرت حسین کے نانا کا سفیر کون ہے؟ اسے بھول گئے تم، وہ حضرت عثمان غنی ہیں، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خالو ہیں۔ وہ کسی کا نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ حقیقت کا انکار ہو جائے گا، وہ ہے خالو ہیں ان کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے وہ۔ تو غرضے کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو پہنچے تو سب سے پہلے جن رشتہ داروں نے ان کا استقبال کیا وہاں، انہوں نے کہا عثمان یہ مکہ ہے، یہاں کے لوگ جو لنگی پہنتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں،
وہ جبہ جو ہے گٹوں سے نیچے لٹکتا ہے اور تمہاری لنگی اوپر ہے، گٹے کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں کے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں اور اس کی کوئی نگاہ میں کوئی عظمت اہمیت نہیں ہوتی جس کے گٹے کھلے ہوتے۔ معلوم ہوا کپڑوں کے مردوں کا گٹوں کو چھپانا یہ یہود و نصارہ کا بھی طریقہ ہے، اور ابو جہل اور ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، مکے کے کافروں کا بھی یہی طریقہ تھا۔ زمین پہ گھسٹتے تھے ان کے کپڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ایسا کر لیجئے، یہ تو مکہ ہے، مدینہ تو ہے نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا آترک سنت حبیبی من ہؤلاء الحمقاء، کہ اپنے محبوب کی سنت اور طریقہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عزت گھٹی ہے بڑھی، اور آج لوگ اسی لیے نیا کپڑا بالکل سلوا رہے ہیں عید میں، مگر وہ نیچے تک سلے گا، جان بوجھ کے اگر اونچا ہو گیا تو معاشرے میں عزت نہیں ملے گی۔ لوگ کہیں گے یہ دیکھیے صاحب یہ اس طرح چل رہے، یہ کیا ہے؟ مسجد میں آئیں گے، آنے کا کو فولڈ کریں گے، اور مسجد میں نماز ابھی ختم ہوئی ہے پھر مسجد ہی میں پھر سے لٹکا لیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اتنا حصہ جہنم میں جلے گا جس آدمی کے پیر گٹوں سے نیچے اس کا پائجامہ ہوگا۔ گٹے چھپانا نہیں ہے، ایک صاحب نے موزے میں بھی تو گٹے چھپے ہوتے ہیں، اور وہ یوٹیوب پہ بیان دے رہے ہیں، باقاعدہ طرح طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کا مال ملے گا۔ مراد یہ ہے کہ جو کپڑا اوپر سے پہنا جائے وہ گٹوں سے نیچے نہ لٹکے، موزے اوپر سے نہیں، وہ تو نیچے سے پہنے جاتے ہیں۔ ابا ہے، قبا ہے، جبہ ہے، تہبند ہے، پائجامہ ہے، پینٹ ہے، مردوں کے لیے ہے یہ، مگر عجب مسلمان ہے۔ مردوں کے لیے تو یہ تھا کہ وہ گٹے کھولے رکھے، اور عورتوں کے لیے تھا چھپائیں، مگر وہ فیشن ایسا چلا کہ عورتوں نے کھولے اور مردوں نے چھپا لیے۔ مردوں کے لیے تھا کہ گھٹنے ستر ہے تمہارا، یہ چھپاؤ، گٹے کھولو گھٹنے چھپاؤ، نبی نے کہا۔ لوگوں نے کیا کہا؟ کلمہ آپ کا پڑھیں گے، مسلمان کہلائیں گے اپنے آپ کو، مگر طریقہ ہم یہود و نصارہ کا اختیار کریں، گھٹنے ہم کھولیں گے اور گٹے چھپائیں گے۔ تو اسی بنیاد پر ساری دنیا میں عزت مل رہی ہے نا، عزت قائم ہے، نبی کے طریقے کے اپنانے میں ہے۔ جنہوں نے نبی کا طریقہ اپنایا ان کی عزت تھی۔ صحابہ کرام آتے تھے اور ٹیکس لینے جاتے تھے، جو دوسری قوموں سے صلح ہو گئی، دوسری حکومتوں سے ٹیکس، رہو اپنے مذہب پہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ٹیکس دے کے رہو۔ ٹیکس دینے کے لیے جاتے، کہاں جاتے؟ تو کیسے جاتے؟ گھوڑے کے اوپر زین بھی نہیں، ننگی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پہنچ گئے، اس نے جلدی سے نکال کے دے دیا۔ بعد میں جب ان کی اولادیں پہنچی، باقاعدہ ٹھاٹ باٹ سے کہنے لگے ہمیں ان سے ڈر لگتا تھا جو آتے تھے گھوڑے کی زین کے اوپر بیٹھ کر کے، تم سے نہیں ڈر لگتا ہے، ہم نہیں دیں گے، جاؤ۔ یہ عظمت کاہے کی تھی؟ وہی نبی کریم علیہ السلام کی پیروی اور غلامی کی۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اور جس کو اللہ دے گا اسے عزت ملے گی۔ ان فقیروں کے پاس کیا عزت ہے؟ سوچو، یہ سب بھکاری ہیں،
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ عزت کا مطلب وہ نہیں جو ہم نے سمجھا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں لہذا راستہ جام، کوئی نہیں گزرے گا ادھر سے، پورا شہر پریشان، یہ عزت ہے؟ عزت ڈنڈے کے زور سے کرائی جاتی ہے، عزت یہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں، لیکن لوگ نظریں جھکائے ہوئے۔ ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے بغداد میں، آدھی دنیا پہ حکومت ہارون رشید کی، بغداد میں بیٹھے ہوئے شاہی محل میں، ایک آواز آئی بہت زور کی، نعرہ بلند ہوا، شور۔ وہ یہ سمجھے کہیں کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا اللہ کے نبی کا ایک غلام، ایک محدث، ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مجتہد، ایک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عظیم شاگرد، امام بخاری کے استاد عبداللہ ابن مبارک آئے، اور عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آئی۔ جو لوگ استقبال کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا یرحمک اللہ، یہ اس کی آواز ہے۔ تو بیگم نے کہا آپ کہتے ہیں آپ بادشاہ؟ بادشاہ یہ ہے، دیکھیے آپ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو اللہ کے قبضے میں ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے میں اللہ نے عزت رکھی ہے، لہذا جس سے تم عزت تلاش کرو نمبر تم نے غلط ملایا ہے، بات ہوگی نہیں۔ یہ خود فقیر ہے، یہ خود محتاج ہیں، یہ عزت نہیں ہے۔ اقتدار ختم ہونے دو، لوگ گالیاں دیں گے، گالیاں دیں گے، فلاں آدمی نے برا بھلا کہا، اچھا، اس کے اوپر تحقیقات، انکوائری بٹھا دی، اس کو جلا دیا، اس کو جیل پہنچا دیا، یہ عزت ہے؟ عزت کا مطلب دل پہ حکومت ہو، دل سے کی جائے عزت اور احترام۔ عزت اس کا نام ہے۔ یہ جو بظاہر ہو رہا ہے تو ڈنڈے کے زور سے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عزت نہیں سے کہتے ہیں۔ عزت اللہ کے دشمنوں کے پاس نہیں، اللہ کے دوستوں کے پاس ہوتی ہے۔ بڑے پیر صاحب کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ۔ ابو بکر صدیق کا نام لیا، رضی اللہ عنہ۔ ایک زمانہ گزر گیا ان کو، نام اب بھی جب لیا جاتا ہے تو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ یہ ہے دلوں پر حکومت، یہ ہے عزت۔ ان کے پاس عزت کہاں سے؟ یہ خود بھکاری ہیں، جو بھکاری وہ کیا دے گا؟ مگر لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے، وہ بیچارے سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے عزت یہی ہے 10-12 آدمی کھڑے رہیں ہاتھ باندھے ہوئے، 10 آگے چلیں 10 پیچھے چلیں، جلوہ ہو بھوکال ہو، یہ عزت ہے؟ عزت نہیں ہے۔ دلوں کو اوپر راج اور حکومت ہو، یہ ہے عزت۔ محبت میں لوگ جان، مال، عزت، آبرو سب ایک اشارے پہ قربان کر دے، یہ ہے عزت۔ یہ تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انتم الفقراء واللہ الغنی، تم سب محتاج ہو، سب فقیر ہو، مالدار تو اکیلے اللہ ہے۔ مگر لوگوں کو دیکھیے کیا ہوا ہے، وہ جب جاتے ہیں کہاں؟ مزار پہ، تو مزار پہ جانے کے بعد کہتے ہیں بابا کئی لڑکے پیدا ہوئے، کوئی زندہ نہیں رہا، آپ سے درخواست ہے ایک بیٹا ہے ہمارا، اسے زندہ رہنے دیجیے۔ اب آپ بتائیے، یہ جو زندگی مانگنے گیا ہے تو مانگ کس سے رہا ہے؟ جو قبر میں لیٹا ہوا، اور قبر میں جو لیٹا ہوا ہے وہ زندہ دفنایا گیا تھا؟ ارے بولو، تو مردہ دفنایا گیا تھا۔ جو خود مر چکا ہو آپ اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ زندگی مانگ رہے ہیں۔ پاگل ہوئے لوگ ہوا کاٹ رہے ہیں۔ وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے، اور مزاروں سے کیا زندگی مانگتے ہو؟ ان کے اندر طاقت ہی نہیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں ہوش میں رہو،
یہ عزت والے لوگ ہیں، نبی ہیں، صحابہ ہیں، قرآن ہے، جہاں ان کی بے عزتی ہو وہاں قدم نہ رکھنا، جن مجلسوں میں ان کو برا کہا جائے ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرنا، نہیں، جہاں ان کی مجلسیں ہوں ان مجلسوں میں تمہارے لیے جانا حرام ہے۔ قرآن کا فتویٰ سنو، اللہ کا فتویٰ ہے۔ یہاں لکھنؤ میں جو مدرسہ فرقانیہ کے بانی حضرت مولانا سید عین القدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہاں لوگ مجلس میں جاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کی مجلس میں وہ لوگ آتے ہیں جو تبرے کی مجلس میں جاتے ہیں۔ تبرہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں صحابہ کو گالیاں دی جاتی وہاں جاتے ہیں وہ لوگ، اور آپ کے وہاں بھی آتے ہیں؟ کہنے اچھا۔ تو انہوں نے پوچھا ان سے، آنے والوں سے، کہ تم لوگ ایسی جگہ بھی جاتے ہو؟ کہنے تبرے کی مجلس میں ہم نہیں جاتے ہیں، کوئی ابو بکر و عمر تھے ان کو برا بھلا کہا جاتا وہاں ہم جاتے۔ اس لکھنؤ کا حال یہ تھا، اور یہ آج کی بات نہیں، کتنی پرانی بات، یہ سلسلہ ختم تھوڑی ہوا۔ نئے انداز، نئے اسٹائل، نئے طریقے۔ اب تو صرف مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر پہ مجلس موجود ہے۔ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیے کتنے بڑے بڑے گستاخ دریدہ دہن بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی شان میں، نبی کی شان میں، بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں۔ جیسے مجلس میں جانا منع ہے، وہاں جا کے سننا حرام ہے، ایسے ہی اس طرح کی ویڈیوز ان کا سننا بھی، دیکھنا بھی حرام اور سننا بھی حرام۔ کیا ہے فتویٰ خدا کا؟ سنیے، اللہ فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اللہ اتار چکا ہے کتاب میں، یعنی اس سے پہلے سورہ انعام میں اس طرح کی آیت آ چکی ہے۔ کیا ہے وہ؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ، تو ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، مگر کچھ شیر مال مل جائے گی، کباب مل جائے گا، کیا حرج ہے جانے میں؟ ایسے بھی لوگ ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کی تاریخ ہے 22 رجب، اس میں انہوں نے بلایا آنا ہمارے وہاں، اور بہت اصرار کے ساتھ انہوں نے دعوت دی۔ یہ خوشی کائیں کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، رشتہ دار، چہیتے، کاتب وحی، امت کے محسن، 67 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا جس شخصیت نے، جس نے مسلمانوں کی چلتی ہوئی تلوار کو روک دیا، یہ ان کی وفات کا دن ہے۔ بلا رہے، جا بھی رہے، کھانے کو ملے گا، ہوش ہی نہیں کیا کھا رہے ہیں۔ غذا کا اثر ہوتا ہے، اگر حلال لقمے جائیں گے تو اس کے بعد اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ غذا اگر حرام جائے گی تو کیا ہے، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، خود آپ کے اندر نہیں آپ کی اولادوں تک یہ سلسلہ چلے گا۔ بچاؤ اپنے آپ کو۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے پاس مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو وہاں تم بیٹھ سکتے ہو۔ کب؟ اگر ضرورت ہو، مجبوری ہو، کوئی بہت ضروری کام ہو، جس وقت یہ تبرہ بازی ہو رہی ہو، کسی صحابی کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، قرآن کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا قرآن کی آیت کے غلط معنی بتائے جا رہے ہوں۔ یہ بھی سمجھ لیجئے، جتنے گمراہ فرقے ہیں یہ لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ گیتا سناتے ہیں نا، رامائن سناتے ہیں، یہ قرآن، یہی حدیث، مگر مطلب وہ نہیں بتاتے ہیں۔
جو صحابہ نے سمجھا، اولیاء اللہ نے سمجھا، پوری امت نے سمجھا، مطلب اپنی طرف سے الگ سے بتاتے. تو ایسی لوگوں کی تقریریں سننا، ایسے لوگوں کی مجلس میں جانا، ایسے لوگوں کے ویڈیوز دیکھنا، یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. محمد علی مرزا ایک شخص ہے، وہ ایران کا ایجنٹ ہے. وہ صحابہ کرام اور خاص طور سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے. یوٹیوب کے اوپر لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے، ترمذی میں یہ ہے، اور فلاں صفحہ پہ ہے، فلاں جگہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو حوالے دے رہا ہے. متاثر ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ جو مطلب بتا رہا ہے وہ مطلب اپنا بتا رہا ہے. نہ قرآن کا وہ مطلب ہے، نہ حدیث کا مطلب ہے، نہ علماء نے اسے سمجھا، نہ امت نے اسے سمجھا، اس کے خلاف. اب آپ دیکھیں کیا مطلب بتا رہے ہیں. وہ جو شکیلی ہیں، شکیل بن حنیف کا فتنہ، وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں اور مہاراشٹر میں ہیں، ان سے بیعت کرنا ہے. وہ تو دجال جب آئے گا تب آئیں گے. عیسیٰ کہہ لیں دجال بھی آ چکا. کہہ لیں دجال کہاں ہے؟ کہہ لیں امریکہ دجال ہے اور فرانس دجال ہے. آپ بتائیے. کہہ لیں اللہ کے نبی نے تو فرمایا اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا. کہہ لیں کہو امریکہ، امریکہ کے آخر میں کیا آتا؟ کاف علی زبر کا، اور فرانس کے شروع میں آتا کیا؟ فا اور را. دونوں کو جوڑ دو کیا بن جائے گا؟ کافر. اب یہ حدیث کا مطلب سمجھا رہا. اللہ کے نبی نے کہا لکھا ہوگا، پڑھا لکھا، غیر پڑھا لکھا، ہر امتی سمجھ جائے گا یہ کافر لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا وہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا. کیا فرانس اور امریکہ پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں؟ آپ نے کہا ہر شہر میں داخل ہو جائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہوگا. یہ فرانس اور امریکہ وہاں مدینے جائیں گے. مطلب بتا رہے ہیں، قرآن کا حدیثیں پڑھ رہے. تو اس لیے ہر تقریر سن لینا حرج کیا ہے؟ معلومات ہو جب نا، جواب دینے کے لیے سنو. مگر یہاں خود ہی بہ جائیں گے اسی میں. اور پتہ ہے آپ کو اتنا خطرناک فتنہ ہے، اس میں عوام نہیں علماء بہ گئے. علماء، مفتی اس کے فتنے میں آ گئے، دجل میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم اذا مثلہم، اگر وہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، قرآن کی مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کا، حدیثوں کا، اور آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے، تو اللہ کہتا پتہ ہے انکم اذا مثلہم، تو تم اس وقت انہی جیسے ہو گئے. وہ تو کافر ہیں، اور تم اگر پسند کر کے گئے اچھی چیز ہے تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے. اگر یوں ہی گئے تو گنہگار ہو گئے. اللہ نے منع کیا تو کیوں گئے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. قرآن کا مذاق، آیتوں کا مذاق، صحابہ کا مذاق، اللہ کا مذاق، نبی کا مذاق مکے میں کون اڑاتا تھا؟ کافر. تو اللہ نے مسلمانوں سے کہا ان کی مجلسوں میں مت جاؤ. مدینے میں کون اڑاتا تھا مذاق؟ منافق. تو دوبارہ پھر آیت نازل ہوئی ان کی مجلس میں بھی مت جاؤ. یہ اللہ کی بھی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے، نبی کی بھی عظمت ان کو دلوں میں نہیں ہے، اور صحابہ کی عظمت بھی ان کے دلوں میں نہیں ہے. منافق کیا کہتے تھے؟ کافر بھی مذاق اڑاتے تھے اور منافق بھی اڑاتے تھے. کافر کیسے مذاق اڑاتے تھے؟ قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہا 19 سنسلیہ فی سقر، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. کون جہنم؟ علیہا 19 جس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. کتنے؟ 19. کافروں نے جب سنا تو مذاق اڑایا. کافر ابو جہل بولا کتنے؟ 19 ہی تو ہیں. ارے ہم لوگوں میں سے 10 آدمی ایک ایک کو قابو کر لیں گے. یہ کون مذاق اڑا رہا ہے؟ ابو جہل.
دوسرا ایک کافر بولا، اس کا نام تھا ابو الاشدین، بڑا طاقتور تھا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا چمڑے پہ اور اس کے بعد کہتا تھا کھینچو. پہلوان لوگ کھینچتے تھے، اس کا پیر اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا، چمڑا پھٹ جاتا تھا. کہنے لگا قرآن میں بتایا گیا 19 فرشتے جہنم پہ مقرر ہیں، 17 کے لیے اکیلے ہم کافی ہیں، 2 سے تم لوگ نمٹ لینا. یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق. اللہ نے اس کا جواب دیا، کیا کہا؟ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. بے وقوفو، یہ جو 19 ہیں یہ آدمی نہیں ہیں. جہنم پر جو مقرر ہیں 19 کون ہیں؟ یہ ہم نے نہیں مقرر کیے مگر وہ فرشتے. اور ایک فرشتے میں وہ طاقت ہے کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کو ختم کرنے کے لیے کافی. ایک چیخ ماری جبریل نے اور پورے شہر کے لوگ موت کی نیند سو گئے. 7 شہروں کو جبریل نے اٹھایا ہاتھ پہ اور زمین پہ پٹک دیا. 7 بستیاں. تو تم نے کیا سمجھا وہ آدمی کوئی؟ ہما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. جہنم پر جو ہم نے مقرر کیے وہ فرشتے ہیں. مذاق اڑاتے تھے. ایسے مدینے میں یہودی مذاق اڑاتے تھے. منافق کیا کہنے لگے؟ وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے دے؟ قرآن میں ہے. اللہ کو قرض دینے کا مطلب نیک کاموں میں خرچ کرو. یہ سمجھو کہ تم نے اللہ کو قرضہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرے گا اور اس سے بڑھا کے تمہیں واپس کرے گا. کہلے قرضہ مانگنا وہ مانگتا جس کے پاس ہو نا. کہلے اس کا مطلب مسلمانوں کا خدا فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں جبھی تم سے مانگ رہا ہے. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ فقیر اور ہم مالدار. اللہ کا مذاق. نبی کا مذاق. نبی کا مذاق کیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے یہ کان ہیں. کیا ہیں یہ؟ کان. کان کا مطلب جو بات کہہ لو یہ مان لیتے ہیں، جھوٹی کہو سچی کہو، یعنی ان کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی سنتے تھے مگر بدلہ نہیں لیتے تھے. وہ سمجھ رہے یہ کان ہیں. صدیق اکبر کی شان میں گستاخی، صحابہ کی شان میں گستاخی. کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو کیا کہتے ہیں؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. کیا ویسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کافر ہے. کافر تو کافر ہیں، منافق بھی کافر ہیں. اور جب دونوں کافر ہیں تو دونوں کی سزا ایک ہے. کیا؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ کافروں کو اور منافقوں کو اکٹھا کرے گا. کہاں؟ جہنم میں ایک ساتھ. منافقوں سے ہوشیار رہنا اللہ نے کیسے کیسے سمجھایا. نشانیاں بتائیں اللہ کے نبی نے بھی اور قرآن میں خدا نے بتائی نشانیاں. یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھا نہیں ملک کے شام میں کیا ہوا؟ یہ منافق تو تھے. یہ بشار الاسد اور حافظ الاسد جو وہاں کے حکمراں تھے یہ کیا تھے؟ مسلمان کہلاتے تھے اپنے آپ کو. یہ منافق جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ 10 لاکھ لوگوں کو ذبح کیا ہے وہاں. اتنا مسلمانوں کو نقصان. 1 لاکھ کو زندہ دفنایا ہے. ان کا سپورٹر کون تھا؟ ایران. ان کا حامی کون تھا؟ حزب اللہ. یہ سب حزب اللہ نام کتنا اچھا، اللہ کا لشکر. ایران کی بیانات، ایران کی دھمکیاں جس سے ہر آدمی متاثر ہو جاتا تھا. کہنے لگے کہ دیکھیں اسرائیل کے خلاف کسی نے حملہ نہیں کیا، ایران بولا. کہنے 57 اسلامی ملک ہیں، یہ سب بہنیں ہیں اور ایک اکیلا بھائی. دیکھا آپ نے حزب اللہ نے کیا کیا؟ صلح کر لی اسرائیلیوں سے. ایران نے کیا کیا؟ فلسطینیوں کا رہنما اسماعیل ہانیہ کو اپنے وہاں بلا کے شہید کرایا.
کیا کیا ایران نے؟ ملک شام میں ظلم کرے وہ آدمی فلسطینیوں کا حامی ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہوا؟ یہ سب منافق ہے، باتیں اس طرح کرتے ہیں کہ ہر آدمی متاثر ہو۔ بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا تمہیں پتہ نہیں، یہ ایسے لوگ ہیں یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئے۔ اب صاحب وہاں حکومت آ گئی مسلمانوں کی ملک شام میں، مگر سب خوش ہیں مگر ایران خوش نہیں ہے۔ کہہ رہے زیادہ خوشیاں نہ مناؤ، زیادہ دیر کی خوشی نہیں ہے، بھیج رہا ہے فساد بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا منافقوں کے دستور شروع سے رہا۔ اللہ کہتا الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے پر مصیبت آنے کے منتظر رہتے ہیں، اور اگر کہیں تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو جاتا ہے تو انتظار میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کامیابی ملی یا نہیں۔ اگر کامیابی ملتی تو کھٹ سے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ ہے ہم بھی تو تھے تمہارے ساتھ میں، ہمارا حصہ لاؤ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں حاصل ہو جاتی ہے فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کبھی کامیابی مل جاتی ہے تو یہ ان کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کس کے پاس؟ ان سے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تمہارے اوپر غالب نہیں آ گئے تھے؟ میاں کسر نہیں باقی رہی تھی، تمہارا قیمہ بن جاتا، ہم نے مسلمانوں کا ساتھ عین موقع پہ چھوڑ دیا، تمہیں بچا لیا ہم نے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم تمہارے اوپر غالب نہیں آ گئے تھے؟ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں، لہذا ہمیں کچھ دو۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ کیسے عملی فیصلہ ہوگا؟ ایمان والوں کو اللہ جنت میں روانہ کر دے گا اور منافقوں کافروں کو جہنم میں رکھ دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دیتا۔ کب نہیں دے گا؟ آخرت میں۔ کافروں پر ایمان والوں کو غلبہ نہیں ملے گا، ایمان والے سب جنت میں، اور کوئی بھی کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ دنیا میں بھی کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دیتا۔ کہا دے تو رہا ہے خدا، ہر جگہ پٹ رہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں کہا ہے، ہم لوگ قاعدے کے ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں۔ غلبے کا مطلب یہ بھی ہے دلائل میں کوئی بھی قوم مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ کوئی مناظرہ ہو، کوئی مباحثہ ہو، کوئی ڈیبیٹ ہو، اس میں آج تک مسلمانوں پر کوئی غالب نہیں آیا، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ غلبے کا یہ بھی مطلب ہے جب تک مسلمان رہے تو مسلمان غالب رہے نہیں رہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے مسلمان غالب رہے؟ جب مسلمان تھے غالب تھے، اور جب مسلمان پھر سے مسلمان بن جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو پھر دنیا کے اندر اسلام ہی غالب ہوگا، کوئی اور مذہب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ پھر مطلب وہ بھی جانتے ہوں گے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، مگر منافق لوگ اللہ والوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اللہ والے کون؟ صحابہ۔ جھوٹا کلمہ پڑھ لیا، کہا یہ سیدھے سادے لوگ سمجھیں گے ہمارا بھائی۔ تو اللہ والوں کو دھوکہ دینا حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ والوں کی دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کو ستایا میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ان کو دھوکے کی ان کو سزا دے گا۔ کیا سزا؟
دنیا میں کلمہ پڑھا، لہذا ان کی نماز، ان کی مان لیا گیا کلمہ، اب ان کا مال بھی بچ گیا، جان بھی بچ گئی، لیکن یہ دھوکے میں ہیں، جب مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ سیدھے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں منافقوں کی علامت دیکھو اور یہ علامت اپنے اندر پیدا ہونے نہ دو، اور اگر کسی میں نظر آئے تو سمجھ جاؤ یہ کیا ہے؟ منافق۔ اللہ کے نبی نے کہا آیت المنافق ثلاثن، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ یہ حضور نے کیوں بتایا؟ اگر کسی کے اندر ہیں تو ان کو چھوڑ دے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بلا وجہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ آج مسلمان نہیں کرتے، بولو، بچوں سے بلواتے ہیں، کہہ دو کہ ابا نہیں ہیں، ارے فون پہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں یہی وہ کہتے ہیں امین آباد میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جیسے غذا کھانا آدمی کھاتا ہے، جیسے دودھ پیتا ہے، ایسے جھوٹ بول رہے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی، اور ذرہ برابر احساس بھی نہیں، ارے ہم نے وعدہ کیا تھا، احساس بھی نہیں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں گھوٹالہ کر دے۔ موقع مل گیا، کسی نے پیسہ دے دیا ادھار، کہ بے وقوف تھا جو دے دیا، ہم اگر واپس کر دیں تو ہم بے وقوف ہیں۔ یہ منافقوں کا علامت۔ اللہ منافقوں کی علامت کیا بتا رہا سنو، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ۔ منافق لوگ نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ کہاں پڑھتے تھے؟ حضور کی مسجد میں، اللہ کے نبی کے پیچھے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ جانتے ہیں کہ نماز ایمان تو ان کا ہے ہی نہیں، نماز سب سے اہم عبادت ہے، ان کو یہ بھی یقین نہیں نماز پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ تو صرف نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے جب آدمی پڑھے گا تو اس میں مزہ تو اسے آئے گا نہیں، تو کیسے پڑھے گا؟ سستی کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا، اس زمانے میں نماز کے وقت میں کوئی مسلمان باہر نظر نہیں آ سکتا تھا، کسی بھی نماز کے وقت میں۔ اگر باہر نظر آتا تو وہ آدمی نظر آتا جس کا منافق ہونا سب جانتے تھے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا اور مسجد میں آنے کی طاقت نہ ہوتی تو 2 آدمیوں کا کاندھے پر سہارا لگا کر مسجد میں ضرور آتا تھا، منافق نہیں آتے تھے۔ اللہ فرماتا منافقوں کی پہچان یہ ہے، ایمان والوں کی نماز تو جان ہے، نماز پڑھتے ہیں تو سکون ملتا ہے، اور نمازی آدمی جب نماز نہیں پڑھ پاتا تو اسے بے چینی ہوتی ہے۔ اور منافقوں کے لیے نماز مصیبت ہے، مصیبت۔ ارے نماز بھی پڑھنا پڑے گی، اتنی ٹھنڈک میں وضو بھی کرنا پڑے گا، کو مزہ آ رہا ہے، مومن کو مزہ آ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی، مگر نہیں پڑھیں گے تو لوگ مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ۔ اور پڑھتے کیوں ہیں؟ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جب دیکھتے لوگ ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب دیکھتے کوئی نہیں ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ایسی نماز جس میں لوگ دیکھتے ہیں، وہ کون سی نماز ہے؟ جو رات میں ہوتی تہجد کے وقت، تہجد کے وقت جس میں دیکھتے ہیں لوگ، سبحان اللہ، جس میں لوگ دیکھتے ہیں، وہ 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب۔ لہذا فجر میں بھی نہیں ہوتے اور عشاء میں بھی نہیں ہوتے۔ فرمایا یہ 2 نمازیں منافقوں کے لیے بہت بھاری ہے۔ اگر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے مجبوری میں بیچارہ آیا ہے۔ حالانکہ یہ نماز کیسی ہے؟ عشاء کی،
اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو دیکھنے آئے، مسجد میں دیکھا دیر سے آئے حضور عشاء کی نماز، صحابہ کرام پر نیند کا غلبہ ہے، جھٹکے لگ رہے، جھوم رہے۔ آپ نے فرمایا تم ایک ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو، اس روح زمین پر تمہارے علاوہ کسی نبی کی امت نے اس نماز کا انتظار نہیں کیا، اور اس نماز کو دیر سے پڑھنا ہی افضل ہے، جتنی دیر سے پڑھی جائے۔ مگر اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے نا، آپ کو اپنی امت کی فکر بہت تھی، حضور کا جی چاہتا تھا، مگر امت کے آرام کی وجہ سے اللہ کے نبی نے وہ کام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھتا۔ تو غرضے کی اللہ فرماتا یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے تو سستی کے ساتھ، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ پہ ایمان ہی نہیں۔ لا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، نماز میں تو آ جاتے ہیں مگر جانتے ہیں سبحان ربی العظیم کہنے کا فائدہ کیا ہے، ہمیں ثواب تو ملنا نہیں، تو چپ چاپ کھڑے رہتے، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ کوئی آدمی اگر دیکھ لے تو ہونٹ ہلا دیتے ہیں خالی، یہ منافق ہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو نماز سے۔ آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، نماز سے دلچسپی نہیں، نماز سے دوری، یہ نفاق عملی ہے، عمل والا نفاق، منافقوں والا عمل ہے یہ۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ پوری امت کو نماز کا عشق عطا فرما دے، نماز اس طرح ہو جائے کہ چھوڑنا چاہیں پھر بھی نہ چھوٹے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہو گیا اور گھر پہ اٹھا کے لے جایا گیا اور غشی تاری ہے، پھر ہوش آیا، نماز، ہاں نماز پڑھیں گے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، خون بہہ رہا ہے، نماز پڑھ لیں، آخری وقت ہے۔ یہ سر میں درد ہو جائے نماز گئی، بخار ہو گیا تو نماز گئی، یہ چھوٹے چھوٹے بہانے اور عذر، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے، ایمان کے بعد کفر کے اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی بارڈر کراس کر لیا آپ نے، اگر نماز چھوڑ دی تو آپ کفر کی سرزمین میں پہنچ گئے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا کام کیا۔ تو کیا فرمایا؟ یہ لوگ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ، یراؤن الناس، اور وہ بھی آتے کیوں نماز پڑھنے کے لیے؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بھی نماز میں نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ یہ کافروں سے بھی ملے رہتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی ملے رہتے ہیں، تاکہ نہ بالکل کافر ہیں نہ مسلمان ہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مذبذبین بین ذالک، یہ دونوں کے درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، دل سے کافر ہے، دل سے کافر ہیں تو کافروں کے ساتھ ہوئے، زبان سے مسلمان ہیں تو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تو کافروں کے ساتھ بھی ہیں مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، دھوبی کا کتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، منافقوں کی علامت بتائی ہے یہ کافروں سے دوستی رکھتے۔ مسلمانوں تم مسلمان ہو، تم منافقوں کے طریقے پہ نہ چلنا۔ اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم نہ بنانا کافروں کو اپنا رفیق، اپنا محبوب۔
کافروں سے دوستی نہ کرنے کا کیا مطلب؟ ہم کئی مرتبہ بتا چکے. کئی چیزیں ہیں. ایک ہے مدارات، ایک ہے مواسات، اور ایک ہے معاملات، اور ایک ہے موالات. موالات کے معنی دلی محبت، مواسات کے معنی ہمدردی. غریب آدمی ہے، سردی میں ٹھٹر رہا ہے، کافر ہے تو کیا ہوا؟ اسلام کی تعلیم کمبل اڑاؤ، کپڑے پہناؤ، یہ نہ دیکھو مذہب کیا ہے. بھوکا ہے، بھوک سے بے چین ہے، تڑپ رہا ہے، کھانا کھلاؤ. یہ مت دیکھو مسلمان ہے یا غیر مسلم. اسلام نے تو یہ کہا یہ بھی نہ دیکھو کہ انسان ہے، جانور بھی اگر ہے تو اس پہ ترس کھاؤ. بخاری شریف کی روایت ہے، ایک عورت جو بازاری تھی، بدکار عورت تھی، اس نے دیکھا ایک کتا ہے، وہ ایک کنویں کے کنارے تر مٹی کو چاٹ رہا ہے مارے پیاس کے. اس عورت نے اپنا موزہ اتارا چمڑے کا اور اپنی اوڑھنی میں باندھا اور اس سے پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا. اس زمانے کے نبی سے کہا گیا اس عورت کی اسی وجہ سے مغفرت کر دی گئی. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کیا جانوروں کو کھلانے پلانے پہ بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر ترک جگر والی چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی درخت لگائے اور اس سے پرندہ کھا لے، جانور کھا لے، اس سے بھی درخت لگانے والے کو ثواب ملتا ہے. تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ایک کیا ہے؟ موالات، دلی تعلق، دلی دوستی، یہ منع ہے. مواسات، ہمدردی کیسے جائز ہے ہر انسان کے ساتھ. بلکہ اگر غیر ایمان والا ہے، بے گناہ ہے، مر رہا ہے، آپ کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کہ نماز نہ پڑھو، اس کی جان بچاؤ، یہ بے گناہ ہے. اسلام کی تعلیم ہے. پھر ایک ہے مواسات، ایک ہے مدارات، یعنی آدمی اگر آ گیا، شریف آدمی ہے، آپ اس سے ملیے، آپ اس کو اخلاق سے پیش آئیے، آپ اس کو عزت دیجئے. اسلام اس کا بھی روادار ہے، اسلام اس کا بھی مخالف نہیں. ایک ہے معاملات، کاروبار کرنا، لینا اور دینا، خریدنا اور بیچنا، ٹھیکیداری کرنا، مزدوری کرنا. اسی طریقے سے کرائے پر لینا، کرائے پر دینا، غیر مسلم کو ہو، اسلام میں کوئی پابندی نہیں. منع کیا ہے؟ صرف دلی محبت نہ کرنا، اور دل سے محبت ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کے عقیدے الگ ہیں، ہمارے عقیدے الگ ہیں. جو یہ عقیدے رکھے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور ایمان والا اللہ کا دوست ہے. اللہ کے دشمن سے اللہ کے دوست کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا. جب ہی ہو سکتا یہ بھی دشمن بن جائے، وہ بھی دشمن بن جائے، مرتد ہو جائے. اور اس سے کیوں منع کیا قرآن نے؟ دلی محبت سے. اس لیے کہ دلی محبت کے نتیجے میں مسلمان کا نقصان بہت. اس لیے کہ جب محبت ہوگی تو محبوب کی ہر چیز خراب لگتی ہے. اچھا وہ جگ رہنے کی، ہم سمجھے سو گئے، ہر چیز اچھی لگتی ہے، یہاں تک کہ محبوب کے اندر اگر عیب ہے، خرابی ہے، وہ بھی اچھی لگتی. محبت کی نگاہ ہے نا، یہ تلاش کرتی ہے خوبیاں، اور نفرت کی نگاہ تلاش کرتی ہے عیب. ہر چیز اچھی لگتی ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، عادت اطوار لباس وضاقتہ سب اچھی لگتی ہے. جب ہر چیز اچھی لگتی ہے تو اس کا مذہب بھی اچھا لگنے لگے گا کچھ دنوں کے بعد. اور مذہب اسلام سے اچھا کوئی نجات اسی پہ ہے. یہی خطرناک چیز ہے. کتنی لڑکیاں اور کتنے لڑکے اسی محبت کی وجہ سے مرتد ہو گئے، دین اسلام سے نکل گئے. دین اسلام سے نکل گئی، دنیا بھی گئی ان کی، ان کو مار بھی دیا گیا بعد میں، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نہ بناؤ کافروں کو دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر، یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف حجت قائم کر لو؟ قیامت کے دن خدا یہ کہے ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا، تم ایمان والے بھی تھے، ہم نے کہا تھا نہ دوستی کرنا، پھر بھی دوستی کی، دشمن سے بھی دوستی اور دوست سے بھی دوستی، یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے منافقین اور کافر دونوں کافر ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے، ایک کھلا ہوا اور ایک چھپا ہوا، اور کھلا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے، چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے جب زیادہ خطرناک ہے تو اس کی سزا بھی کھلے ہوئے کافر سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کیا سزا اللہ نے رکھی ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جہنم میں 7 درجے ہیں اور ہر درجہ خطرناک۔ جو جنت میں درجے ہیں نیچے سے اوپر، نیچے والا اچھا، اس سے اوپر والا اس سے اچھا، سب سے اوپر والا سب سے اچھا۔ جہنم میں عذاب ہے، اوپر والے میں عذاب ہے مگر یہ ہلکا ہے، اس سے نیچے والے میں اس سے خطرناک عذاب، اس سے نیچے والے میں سب سے خطرناک، سب سے نیچے والے میں سب سے خطرناک عذاب، اسی میں رکھا جائے گا منافق کو۔ جہاں ابو جہل بھی نہیں ہے وہاں منافق۔ فی الدرک الاسفل، جنت کے اندر جو درجے ہیں ان کا نام ہے درجات، اور جہنم کے اندر جو طبقے ہیں ان کا نام درجات ہیں، ان کا نام ہے درکات۔ کیا ہے؟ درکات۔ اوپر سے نیچے سے جو اوپر بلندی کی طرف جاؤ تو یہ درجے ہیں، اور اوپر سے نیچے کی طرف جاؤ یہ کیا ہے؟ یہ درکات۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور کیسے ہوں گے؟ آگ کا ایک تابوت ہوگا، اس میں بند کر دیا جائے گا، ایک تو نیچے پھر آگ کا تابوت، ایک روایت ہے لوہے کا تابوت ہوگا مگر وہ خود آگ بن جائے گا، جہنم اور اوپر سے آگ کا تابوت اور بند، پھر 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں، مرے گا بھی نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، اللہ مرنے بھی نہیں دے گا، مستقل سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا تم نہیں پاؤ گے۔ عذاب ہلکا کرا دے، کسی دن چھٹی کرا دے، بھئی اتوار ہے آج چھٹی ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر اللہ کی رحمت دیکھو، منافقوں نے کتنا ستایا، اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا، مگر اللہ کی رحمت دیکھی، اللہ کہتا ہے اب سے اگر ہوش آ جائے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا۔ کوئی اتنا معاف کرنے والا نہیں جتنا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہاں نا امیدی کا دروازہ نہیں ہے، اگر کافر ہو، گبر ہو، بت پرستی بازا، اگر کافر ہو، گبر ہو، گبر کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، اگر کافر ہو، گبر ہو، بت پرستی بازا، کافر ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، آگ کی پوجا کرتے ہو، واپس آ جاؤ میرے پاس۔ بعد آنچے ہستی بادا، 80 سال، 90 سال، 100 سال تم نے کفر کیا ہے اور بہت تم نے جرائم کیے ہیں، تم کچھ بھی ہو سچے دل سے واپس آ جاؤ۔ این در گئے ماں در گئے نومیدی نیس، یہ ہمارا دربار مایوسی کا دربار نہیں ہے۔ صدبار اگر توبہ شکستی بادا، اگر تم نے توبہ کی اور 100 مرتبہ تمہاری توبہ ٹوٹی ہے پھر بھی سچی توبہ کر کے واپس آ جاؤ، ہم تمہیں قبول کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر منافقوں میں بھی جو نچلے طبقے کے مستحق ہیں اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، جو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے تھے اب چھوڑ دیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور میں دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ریاکاری چھوڑ دیں، دکھاوا چھوڑ دیں،
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو قیامت کے دن یہ سب کس کے ساتھ ہوں گے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور ایمان والے جنت میں ہوں گے، تو یہ بھی وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ہم کہیں بڑا تو ہوگا بڑا، مگر جو سب سے بڑا کسی چیز کو بڑا کہے اس سے بڑا ہو نہیں سکتا، اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا کتنا بڑا، یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر آخر اس پارے کی نصیحت ہے، فرما کہ دیکھو اللہ سزا جو دیتا ہے وہ کفر کی وجہ سے دیتا ہے، شرک کی وجہ سے دیتا ہے، ناشکری کی وجہ سے دیتا ہے۔ اگر تم ناشکری چھوڑ کے شکر کرنے لگو، کفر چھوڑ کر کے ایمان والے بن جاؤ، گناہ چھوڑ کر کے نیکیاں کرنے لگو، تو پھر اللہ کو تمہیں عذاب دینے میں کوئی دلچسپی تھوڑی ہے، عذاب ہی دینا ہے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو دلچسپی نہیں تمہیں عذاب ہی دے، کب؟ ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرنے لگو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ۔ جب آدمی شکر ادا کرتا ہے تو ایمان بھی لے آتا ہے، اس لیے نعمت دیکھ رہا ہے کس نے دی؟ اللہ نے دی، تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر ایمان لے آتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ شکر کرنے والا اور اللہ علم والا ہے۔ شکر تو بندہ کرتا ہے، یہاں کہہ دیا اللہ شاکر ہے۔ شاکر مانے شکر کرنے والا، تو بندہ ہوتا ہے شکر کرنے والا یا اللہ بھی ہوتا ہے؟ کب بندے کا شکر اور ہے، اللہ کا شکر اور ہے۔ جب بندے کے لیے آئے شاکر ہے وہ شکر کرنے والا، جب اللہ کے لیے لفظ شاکر بولا جائے اس کے معنی قدر کرنے والا، قدردان۔ تھوڑا سا عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اس کو بدلہ خوب دیا۔ کیا چھوٹا سا عمل کیا؟ ایک آدمی تھا، حدیث میں آتا ہے، اس کے دل میں خیال آیا یہ پیڑ کی جو شاخ ہے جو گزرتا ہے لگ جاتی ہے، میں اسے کاٹ دوں گا تاکہ اللہ کے بندوں تکلیف سے بچ جائے۔ اللہ نے اس کے اس ارادے پر اسے جنت دی ہے، کاٹنے پہ نہیں، کائے پہ؟ اس ارادے پہ اللہ نے اسے جنت۔ اتنا اللہ تعالیٰ شکر گزار ہے، بندے کا قدردان ہے۔ عمل تھوڑا سا ہے اور اس کے بعد اجر و ثواب کتنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، جوڑ، کوئی بھی جوڑ اللہ نہ کرے جام ہو جائے، کسی بھی انگلی کا ذرا سا بھی ہو گیا، گٹے کا، پیر کا، گھٹنے کا، کتنا پریشان ہے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کیا کرو روزانہ۔ تو 360 جوڑ جب آپ نے بتائے تھے 360 جوڑ ہے آدمی کے جسم میں، تو اس وقت جو ہے ایکس رے وغیرہ، ایکس رے تھا، نیٹ تھا، الٹرا ساؤنڈ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ حضور نے بتا دیا، جو بتا دیا وہ بتا دیا۔ برسوں فلسفی کی چناؤ چنی رہی، لیکن نبی کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ 360 جوڑ، آپ نے فرمایا ہر جوڑ کی وجہ سے صدقہ کیا کرو۔ یہ صحیح ہے، صبح اٹھے تو صحیح ہے، ہاتھ کام کر رہا ہے، پیر کام کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر فالج کا اثر ہو جائے۔ سردیوں میں زیادہ تر اس کا اٹیک ہوتا ہے۔ ہر ماں چاہتی ہے بچ جائے، ماں کیا چاہے گی؟ اللہ کے نبی چاہتے ہیں میرا ہر امتی بچ جائے۔ تو کیا فرمایا؟ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 4 بیماریوں سے بچائے گا، 4 بڑی خطرناک بیماریاں۔ کوڑھی نہیں ہوگا، مجنون پاگل نہیں ہوگا، اندھا نہیں ہوگا، فالج کا اثر نہیں ہوگا۔ ہر آدمی چاہتا ہے فجر کے بعد پڑھنا ہے 3 بار۔ کیا پڑھنا ہے؟ پڑھو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ
ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ تو فالج سے بچے گا ایک بیماری ہوتی. یہ جوڑ جو 360 ہے ان کا صدقہ کرو. صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے سوالات کیے ہیں، یہ ان کا احسان ہے. ان سوالوں کے بدلے میں، ان سوالوں کی برکت سے کیا ہو گیا؟ ہمیں مسئلے معلوم ہو گئے. تو صحابہ نے کیا کہہ دیا؟ ارے بڑی مشکل ہے، خود ہی اٹھ کے چلے جاتے کم سے کم. انا للہ، تھوڑا دیر صبر کر لیتے. تو کیا صحابہ نے پوچھا؟ حضور یہ 360 جوڑوں کا اگر صدقہ کیا جائے، 1 روپیہ ہر جوڑ کا کتنے بنے؟ 360. کتنے غریب آدمی جن کے پاس 360 روپے نہیں، کھانے کو نہیں، کیسے صدقہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا صرف پیسے سے صدقہ نہیں ہوتا ہے، صرف پیسے سے صدقہ نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کلو تکبیرۃ صدقہ، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے. وکلو تحمیدۃ صدقہ، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. وکلو تہلیلۃ صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. کلو معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے. کتنے کام کر لو، سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، کتنے مرتبہ؟ 360 مرتبہ، صدقہ ادا ہو گیا. کس قدر آسان، کس قدر آسان ہے. تو اگر صدقہ کریں گے، استعمال تو کر رہے ہیں. کیا چاہتے یہ ہمارے جوڑ جو ہیں چلتے رہیں، جام ہو جائیں؟ کون کون چاہتا ہے جام ہو جائے؟ جو چاہتا ہوں ہاتھ اٹھائے، وہ اٹھ گیا. نہیں یہ سب سلامت رہیں. تو سلامت کیسے رہیں گے؟ کس قدر اللہ قدردان ہے. چھوٹا سا عمل ہے اور کیا 360 جوڑوں کو صدقہ اللہ نے مان لیا. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 تو یہی ہو گئے. 3 تسبیح پڑھ لی، 300 ہو گئے. اور 65 اور دوسرے کام کر لیجئے کوئی نہ کوئی، تو کیا ہوگا؟ یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقبال کی طبیعت خراب ہے، ان کا سر کا آپریشن ہے. عارف صاحب کی طبیعت خراب ہے. چوک سے وہ آتے تھے درس قرآن میں، اور اسی طریقے سے وہ ایک صاحب اور آتے تھے، فیروز خان صاحب، اور ان کی اہلیہ پیروں سے بیچارے معذور ہو گئے. جب تک طاقت تھی وہ آتے رہے، اب معذور ہیں. تو ان کے لیے دعا فرمائیں. حاجی معین صاحب کی اہلیہ بیمار ہے، آراف کی والدین بیمار ہیں، اور نہ معلوم کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندیاں بیمار ہیں. دعا فرمائے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما. غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ رہائی عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے، شام کے مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ شرپسندوں کی شرارت سے حفاظت فرما. اے اللہ ظالم یہودی، عیسائی، مجوسی، مشرک، ان سب کو عبرتناک سزا عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما. اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. اپنے دین کی خدمت کے لیے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. اے اللہ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی،
دنیا بھر کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی ضرورت ہے اچھے مناسب رشتوں کے انتظامات فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں مگر اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ مولانا قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔